الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، آج میں ایک مسئلہ بیان کر رہا ہوں، وہ ہے ایک اہم عقیدہ، یعنی مسئلہ ختم نبوت کے بارے میں آج ہم دلائل پیش کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ لوگ ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ جو نیا ہے وہ ہمارا چینل سبسکرائب کرے تاکہ ہمارے چینل میں لائیو کا آپشن کھل جائے اور ہم براہ راست مسائل شروع کریں۔ تو لہٰذا آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ جو نیا آتا ہے ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ۔ ختم نبوت یہ اسلام کا بنیادی اور قطعی عقیدہ ہے جس پر تمام امت مسلمہ کا اجماع ہے۔ ذیل میں اس عقیدہ کو قرآن، حدیث، اقوال سلف اور علماء دیوبند کے حوالے سے مکمل مدلل ہم پیش کریں گے۔ عقیدہ ختم نبوت قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے، اجماع سے بھی ثابت ہے، اقوال ائمہ سے بھی ثابت ہے، اقوال صحابہ سے بھی ثابت ہے۔ اب ہم قرآن سے دلیل پیش کریں گے۔ عقیدہ ختم نبوت قرآن سے دلیل، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ سورۃ احزاب میں 40 نمبر آیت ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، بلکہ وہ اللہ کے رسول اور سب نبیوں کا آخر ہے۔ تفسیر امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: هذه الآیۃ نص فی انہ لا نبی بعدہ۔ تفسیر قرطبی 14 نمبر جلد صفحہ نمبر 123 میں لکھا ہے، یہ آیت صریح دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ دوسرا دلیل اللہ تعالی کا فرمان ہے: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ سورۃ مائدہ میں 3 نمبر آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تمام کر دی۔ یہ اشارہ ہے اگر کسی نبی کو بعد میں آنا ہوتا تو دین مکمل نہ ہوتا۔ تو یہ ہم نے صرف 2 آیات قرآن پاک سے بیان کیے۔ اب ہم احادیث سے دلائل پیش کریں گے۔ احادیث مبارکہ سے دلائل، حدیث صحیح بخاری میں آیا ہے: قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الرسل قد انقطعت وانہ لا نبی بعدی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3455۔ رسولوں کی آمد ختم ہو چکی، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ صحیح حدیث مسلم شریف کی ہے۔ حدیث صحیح مسلم شریف میں بھی حدیث آیا ہے: قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فإنہ لا نبی بعدی۔
صحیح مسلم کتاب الفضائل میں یہ حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 2286۔ بے شک میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ حدیث تشبیہ فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثلی و مثل الانبیاء کمثل رجل بنا بیتا فانا تلک اللبنۃ وانا خاتم النبیین۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے 3535۔ صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے 2287۔ میں آخری اینٹ ہوں جس سے نبوت کے عمارت کو مکمل ہوئی۔ اجماع امت سے بھی یہ ثابت ہے۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اجمعت العلماء اجمعت الائمہ علی ان النبوۃ قد انقطعت بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فتح الباری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 360 میں لکھا ہے، امت کا اجماع ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد نبوت ختم ہو چکی۔ علماء دیوبند کا عقیدہ ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ المہند علی المفند میں لکھا ہے، عقیدۃ المسلمین کلہم ان محمدا خاتم الانبیاء لا نبی بعد ومن انکر ھذا فقد کفر۔ تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں، جو اس کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے، قادیانیوں کا دعویٰ نبوت صریح کفر ہے، اس لیے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ فتاوی دارالعلوم دیوبند جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 99۔ منکرین ختم نبوت قادیانی احمدی مرزا غلام احمد قادیانی 1908 میں وفات ہوئے۔ انہوں نے ذلی اور بروزی نبوت کا دعویٰ کیا۔ مسلمانوں نے متفقہ طور پر انہیں غیر مسلم قرار دیا۔ 1974 میں پاکستان کے پارلیمنٹ نے قادیانیوں کو آئینی طور پر غیر مسلم اقلیت قرار دیا۔ عقیدہ ختم نبوت اسلام کی بنیاد ہے۔ جو شخص نبی علیہ السلام کے بعد کسی نبی کے آنے کا قائل ہو، وہ قرآن، حدیث، اجماع امت سب کا منکر ہے اور کافر قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ ختم نبوت کے عقیدے پر جو ہم نے دلائل پیش کیے، یہ دوسروں کے ساتھ شیئر کرے اور خود بھی سیکھ لی۔ جزاکم اللہ احسن